حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام پر کسی ایسے جرم کی حد لگائی جو اس نے کیا ہی نہیں، یا اس کو تماچا مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ حضرت حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ اجمی کاشتکار لوگوں پر گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو بتلایا گیا کہ انہیں حراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ حضرت حشام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر حضرت حشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی تو گورنر نے ان کی بابت حکم دیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ خراج اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اس زمین کی پیداوار پر عائد کیا جاتا ہے جو کسی اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے قبضہ و تصرف میں ہو، اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار سے جو مالیہ وصول کیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اس طرح جزیہ وہ سالانہ رقم ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمیوں سے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غیر مسلم جزیہ۔ عذاب سے مراد وہ مخصوص قسم کی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو دے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی سزا کسی کو دے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اور وہ قیامت والے دن ایسی سزا دینے والے کو سزا دے گا۔ چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کرنا اور سروں پر تیل ڈالنا بھی جہنم کی سزاؤں میں سے ہے۔ اس لیے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر اس پر گورنر کو متنبہ فرمایا اور انہوں نے یہ سزا موقوف کر دی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرایا جائے تاکہ وہ ظلم کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔